بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ طلوع اسلام کی جو دعوت اتنے عرصے سے پھیلائی جا رہی ہے، بہتر ہو کہ میں اسے عام فہم الفاظ میں ایک یا دو تقریروں میں اس طرح سے محفوظ کر دوں کہ جو سب سے پہلے سننے والے لوگ بھی ہوں وہ بھی سمجھ جائیں کہ اس تحریک سے علاقت مقصد کیا ہے۔ آئندہ دو تقریروں میں میں اس کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، قل انما اعظکم بواحدۃ، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک بات کہنی چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم ایک ایک دو دو کر کے خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پھر کیا کرو؟ ثم تتفکروا، تم سوچو، غور کرو۔ بس یہ ایک بات تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبوں سے کہی۔ کیا بات کہی؟ یہ کہ تم سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ کیا سوچا کرو؟ کس بات پر غور و فکر کیا کرو؟ اس بات پر کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ ایسی کیوں ہے، کیا یہ اس سے بہتر نہیں بن سکتی؟ کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر بن سکتی ہے تو کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ہیں وہ باتیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ تم کبھی کھڑے ہو کر سوچا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ تم نے اگر سوچنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ تمہاری حالت میں تبدیلی پیدا ہونے کا وقت آ گیا، تمہارا نصیبہ جاگ اٹھا، تمہاری بگڑی بننی شروع ہو گئی، تم نے اپنے لیے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھ دی۔ میں نے برادران عزیز اس وقت آپ کو اسی لیے تکلیف دی ہے کہ آپ تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے کام کاج سے یکسو ہو کر میری بات سنیں اور جو کچھ میں کہوں اس پر غور و فکر کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت فائدہ مند باتیں سامنے آئیں گی، اس سے ہم سب کا بھلا ہوگا۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کیجئے کہ آج دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، ان کی مجموعی تعداد کوئی 40 کروڑ بتاتا ہے، کوئی 50-60 کروڑ۔ تعداد کچھ بھی ہو، یہ ظاہر ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمانوں کی مسلسل آبادیاں چلی جاتی ہیں۔ ادھر افریقہ میں بھی ان کی کافی تعداد ہے، یورپ کے کئی ملکوں میں مسلمان بستے ہیں، روس اور چین میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ ان میں بیشتر حکومتیں ایسی ہیں جو بالکل آزاد ہیں، بعض نیم آزاد اور نیم محکوم ہیں،
بعض محکوم بھی ہیں، ان میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں خالص مسلمانوں کی آبادی ہے، بعض ایسے بھی ہیں جہاں مسلم اور غیر مسلم ملے جلے رہتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی آبادی کی کیفیت۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ جو آزاد مملکتیں ہیں وہ غیر مسلموں کی آزاد مملکتوں کے مقابلہ میں بہت کمزور اور ذلیل ہیں۔ افغانستان، ایران، حجاز، مصر، شام، انڈونیشیا وغیرہ حکومتیں یورپ اور امریکہ کی غیر مسلم حکومتوں کے مقابلے میں نہ صرف کمزور ہیں بلکہ یہ ان کے رحم اور کرم پر زندہ ہیں۔ وہ انہیں جس حالت میں رکھنا چاہیں انہیں رہنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ہر مملکت کسی نہ کسی غیر مسلم حکومت سے امداد لیتی ہے۔ انہیں کھانے کے لیے غلہ ان کے ہاں سے ملتا ہے، مشینری وہاں سے آتی ہے، ضروریات زندگی کی اہم چیزیں ان سے لینی پڑتی ہیں، دوائیاں ان کے ہاں سے آتی ہیں، ہتھیار وہاں سے ملتے ہیں، حتیٰ کہ نقد روپیہ ان کے ہاں سے ملتا ہے۔ یہ سب کچھ غیر مسلم حکومتوں سے ملتا ہے، تب جا کر ان مسلمان حکومتوں کا گزارا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک منٹ کے لیے اس بات کو سوچ لیجیے۔ اب آگے بڑھیے۔ روس، چین اور یورپ کے جن ملکوں میں مسلمان اور غیر مسلم ملے جلے رہتے ہیں وہاں بھی مسلمان غیر مسلموں سے دبے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہاں اختیار اور اقتدار سب غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں کے جتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام سننے میں آتا ہے وہ سب غیر مسلم ہیں۔ کسی بڑے مسلمان کا نام تک سنائی نہیں دیتا، اگرچہ ان ملکوں میں حاکم اور رعایا کا تصور نہیں۔ وہاں ملک کے سب باشندے حکومت کے کاروبار میں یکساں شریک سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہاں عملاً ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے غیر مسلم حاکم ہوں اور مسلمان محکوم۔ اب اپنے گھر کی طرف آئیے۔ آزادی سے پہلے ہندو اور مسلمان دونوں ہندوستان میں انگریزوں کے محکوم تھے، لیکن وہاں بھی مسلمانوں کی حالت ہندوؤں کے مقابلے میں کہیں کمزور تھی۔ ایسا نظر آتا تھا کہ مسلمان انگریز کا بھی محکوم ہے اور ہندو کا بھی۔ وہاں ہماری آبادی کا 90% حصہ ہندوؤں کا مقروض ہوتا تھا۔ وہ تعلیم میں ہم سے آگے تھے، کاروبار میں آگے تھے، دولت ان کے پاس بے شمار تھی، حکومت میں بھی انہی کا زیادہ حصہ تھا۔ وہاں اب بھی 4 کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، لیکن ان کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے۔ نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ عزت محفوظ ہے، نہ عصمت، نہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ خانقاہیں، حتیٰ کہ ان کے قبرستانوں تک بھی غیر محفوظ ہیں۔ وہ جہاں سے جی چاہے مسلمانوں کو نکال دیتے ہیں اور جدھر جی چاہے انہیں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ان کے خلاف آواز تک نہیں نکال سکتے، اور اگر آواز نکالے بھی تو اس کا سننے والا کوئی نہیں۔ یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی حالت ہے۔ اب رہا پاکستان، تو ہمیں خدا کے فضل سے مکمل آزادی حاصل ہے۔ خدا ہماری آزادی کو سلامت رکھے۔ لیکن دیکھیے کہ یورپ، امریکہ، چین، روس وغیرہ کی غیر مسلم آزاد حکومتوں کے مقابلے میں ہماری کیا حالت ہے۔ ہم ہر بات میں ان سے پیچھے ہیں اور زندگی کی بہت سی ضروریات میں ان کے محتاج ہیں۔ پھر ملک کے اندر ہماری حالت یہ ہے
کہ قریباً آدھی آبادی جھونپڑوں میں رہتی ہے، انہیں مکان تک میسر نہیں۔ کتنی آبادی ہے جو رات کو بھوکی سوتی ہے، انہیں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں تن ڈھانپنے کو کپڑا تک میسر نہیں۔ ہماری کتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو گھروں سے اس لیے باہر نہیں نکل سکتی کہ ان کے پاس سطر ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں۔ ہمارے کتنے مریض ہیں جو بے علاج مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ان کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس دوائی خریدنے کے لیے 4 پیسے نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں میت کے کفن دفن کے لیے گھر کے برتن تک بیچنے پڑتے ہیں۔ ہمارے کتنے بچے ہیں جو اسکولوں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو فیس اور کتابوں کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھ اور جاہل رہ جاتے ہیں۔ کتنی جوان لڑکیاں اس لیے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا نہیں کہ انہیں گھر سے باعزت اٹھا سکے۔ برادران عزیز، سوچئے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غلط تو نہیں، اور یہ حالت صرف ہماری ہی نہیں، افغانستان، ایران، عراق، شام، حجاز وغیرہ جس ملک میں جائیے وہاں یہی حالت نظر آئے گی، بلکہ اس سے بھی بدتر حالت۔ حتیٰ کہ اگر آپ یورپ کے ان ملکوں میں جائیں جہاں مسلم اور غیر مسلم اکٹھے رہتے ہیں، وہاں بھی آپ کو مسلمان اپنی ابتر حالت کی وجہ سے غیر مسلموں سے نمایاں طور پر الگ نظر آئیں گے۔ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے پھوٹے بوسیدہ مکان، ان کے چہروں سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ کس قدر مفلس اور نادار ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں مفلسی اور ناداری ہوگی وہاں 1000 قسم کے عیب بھی آ جائیں گے۔ اب آپ عزیزان مان ایک قدم آگے بڑھیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ان کے جغرافیائی حالات مختلف ہیں، آب و ہوا مختلف ہے، رہنے سہنے کے طریق مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، لیکن ان سب میں صرف ایک چیز مشترک ہے، یعنی یہ سب مسلمان ہیں، ان کا مذہب ایک ہے۔ اب سوچئے کہ اگر کوئی غیر مسلم ان حالات کو سامنے رکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کی قوموں میں مسلمانوں کی پستی اور غریبی، کمزوری اور ناداری کا باعث ان کا مذہب ہے، تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ بات بری لگے گی، کوئی شخص بھی اپنے مذہب کے خلاف اس قسم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے اس سے غصہ آ جانا چاہیے، اسے غصہ آ جاتا ہے، لیکن برادران ایمان، غصہ آ جانے سے اس غیر مسلم کے اعتراض کا جواب تو نہیں مل سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے ذلیل اور پست ہیں، ان کا مذہب نہیں، تو پھر اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سوچیے، فرصت کے وقت سوچیے، گھر جا کر سوچیے، اپنے آپ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کسی دوسرے سے پوچھیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا ہمیں کہیں سے اس بات کا اطمینان بخش جواب مل سکتا ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے ذلیل اور خوار کیوں ہے، مفلس اور نادار کیوں ہے،
دوسروں سے پیچھے کیوں ہے، غیروں کا محتاج کیوں ہے، ان کے در کا بھکاری کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اور تو کہیں سے نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ مسجد میں خطبہ یا وعظ سنیں گے تو وہاں آپ کو یہ آواز سنائی دے گی کہ مسلمان اس لیے ذلیل اور خوار ہے کہ اس نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ بتائی جائے گی کہ مغرب کی تعلیم نے قوم کو لامذہب بنا دیا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، وہاں ناچتے ہیں، ان کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، میک اپ کرتی ہیں، سنیما جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے والے تو یہ کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا مسلمانوں کی ذلت اور پستی کی وجہ یہی ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ دنیا میں جو قومیں ہم سے آگے ہیں اور جن کے ہم محتاج رہتے ہیں وہ سب یہی کچھ کرتی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے، وہ بھی کلبوں میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، ان کی عورتیں بھی بناؤ سنگار کرتی ہیں، جم خانوں میں جاتی ہیں، پھر وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں بڑی اچھی ہیں، میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ قومیں جو ہم سے اتنی آگے ہیں ان کے ہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اور وہ ہم سے اتنی آگے ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ ہم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے، باقی سب مذہب کے پابند ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کا لباس وضع قطع سب مذہب کے مطابق ہے، ان کی بیویاں پردہ کرتی ہیں، وہ نہ کلبوں میں جاتے ہیں نہ جیم خانوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت بھی ویسی ہی ہے جیسے دوسرے مسلمانوں کی۔ مذہب کی پابندی نے ان کی حالت کو بہتر نہیں بنا دی، بلکہ آپ غور سے دیکھیے تو صاف نظر آ جائے گا کہ غریب لوگ مذہب کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، لیکن مذہب کی پابندی ان کی حالت کو کبھی نہیں سنوارتی، وہ بدستور غریب اور نادار رہتے ہیں، مصیبتوں کی زندگی بسر کرتے اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ تو اس اعتراض کا صحیح جواب نہیں۔ میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ آپ ان باتوں سے گھبرا نہ جائیے، ان سے غصہ نہ مانیے، لاہور پڑھ کر نہ اٹھ جائیے، ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، سوچیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس اعتراض کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملتا۔ اب آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ اس اعتراض کا جواب اکثر لوگوں کی طرف سے آپ کو یہ ملے گا کہ یہ اعتراض ہی سرے سے غلط ہے۔ اگر مسلمان غریب ہیں، ان کے پاس دولت اور قوت نہیں، وہ دنیا کی دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، وہ کمزور ہیں، ان کے پاس کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ذلیل اور پست ہیں۔ دنیا کی نظروں میں بے شک وہ ایسے ہی ہوں گے، لیکن وہ خدا کی نظروں میں ایسے نہیں۔ خدا کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار ہی دوسرا ہے۔ دنیا کا مال و دولت فتنہ ہے، جس قدر انسان اس فتنے سے دور رہے اسی قدر وہ خدا کا مقرب ہو جاتا ہے۔
سب سے زیادہ باخدا وہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا سے نفرت کرے. دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا. مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جس طرح جیل خانے میں قیدی. یہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت مسلمانوں کے لیے. اگر انہیں اس چند روزہ دنیا میں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے. جو ان تکلیفوں کو صبر شکر سے برداشت کر لیتا ہے وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے. اس کے لیے آخرت میں جنت کا گھر ہے اور حقیقی زندگی ہے ہی آخرت کی. جس کی عاقبت سنور جائے سمجھ لو کہ اسے سب کچھ مل گیا. یاد رکھو رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہ جس کی روزی چاہے تنگ کر دے, جسے چاہے خوشحال کر دے. وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. انسان کو ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے. جو شخص رزق کی تنگی, غریبی, محتاجی, مصیبت, تکلیف کا شکوہ کرتا ہے وہ خدا کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے. وہ رضائے باری تعالیٰ پر نکتہ چینی کرتا ہے. بندے کو کیا حق ہے کہ اپنے مالک کے کسی فیصلے پر اعتراض کرے؟ جو کچھ اس کی طرف سے ملے انسان کو چاہیے کہ اس پر مطمئن رہے. یہی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. اس لیے یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ چونکہ مسلمان غریب اور محتاج ہیں اس لیے یہ ذلیل اور خوار ہیں. غریبی اور محتاجی تو خدا کی رحمت ہے. یہ ہے برادران عزیز وہ واز جسے ہم ہر مسجد اور ممبر سے اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور جسے آج بھی ہر وائز دہراتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا قرآن شریف کا یہی حکم ہے؟ کیا خدا کا یہی منشا ہے کہ مسلمان غریب اور محتاج رہیں؟ کیا دنیا کی ذلت اور خواری خدا کے مقرب بندوں کی نشانی ہے؟ میرے عزیز دوستو، ہم اپنے دل سے ان سوالات کا جواب کچھ ہی کیوں نہ دے لیں، لیکن قرآن شریف کی تو یہ تعلیم نہیں، خدا کا تو یہ حکم نہیں. اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تم اس سے کام دو. وہ سچے اور پکے مومنوں کی نشانی یہ بتاتا ہے کہ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی. وہ خدا کے دوستوں کے متعلق کہتا ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی. یہ خدا کا قانون ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا. وہ مومنوں کو دعا ہی یہ سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خوشگوار زندگی عطا کر دے اور آخرت میں بھی خوشگوار زندگی. وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کی اس دنیا کی زندگی بڑی خوشحال ہو جاتی ہے. وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں حکومت اور سلطنت قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے وہ انہیں اس دنیا میں حکومت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان سے پہلی قوموں کو حکومت عطا کی.
وہ اس دنیا میں جنتی زندگی کی علامت یہ بتاتا ہے کہ انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا ولا تظمأ فیہا ولا تضحا، اس میں نہ انسان بھوکا رہے گا نہ ننگا، نہ اسے پیاس کا خوف ہوگا نہ مکان کی تنگی۔ اس کے برعکس وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جو میرے احکام سے روگردانی کرے گا ہم اس کی روزی کم کر دیں گے اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ برادران عزیز، آپ اس آیت سے یوں ہی آگے نہ گزر جائیے، ذرا ٹھہر کر اس پر غور کیجیے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 124ویں آیت ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کے احکام سے روگردانی کریں گے ان کی روزی تنگ ہو جائے گی اور وہ قیامت میں بھی اندیشے اٹھیں گے۔ آپ سوچ لیجئے کہ دنیا میں روزی کا تنگ ہو جانا کس قدر خدا کا عذاب ہے کہ جس سے انسان کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ خدا سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوسری جگہ اس نے کہا ہے کہ جو قوم کفران نعمت کرتی ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ سکھاتا ہے، اور جس پر خدا کا عذاب آتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، وہ اس دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، اس کے لیے عذاباً علیماً فی الدنیا ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں دردناک عذاب۔ اس نے بتایا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خدا کے احکام سے منہ موڑا تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور خواری کا عذاب آ گیا اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ان آیات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا برادران عزیز کہ اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی خدا کا عذاب ہے۔ غریبی اور محتاجی، مفلسی اور ناداری، روزی کی تنگی، لباس اور مکان کی محتاجی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن پر خدا کا غضب ہو۔ اس کے برعکس خدا کے محبوب بندوں کو رزق کی فراوانی حاصل ہوتی ہے، انہیں ہر طرح کی خوشحالی میسر ہوتی ہے، عزت کی روٹی ملتی ہے، حکومت اور سلطنت حاصل ہوتی ہے، زمین اور آسمان کی قوتیں ان کے حکم کے نیچے ہوتی ہیں، وہ دنیا کی قوموں میں بڑی باعزت زندگی بسر کرتے ہیں، حتیٰ کہ خداوند تعالیٰ نے کھلے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر مسلم کبھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر مسلم کبھی مسلمانوں پر غالب آ جائیں۔ ان کے لیے خدا کا فیصلہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر تم سب پر غالب رہو۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کے مقرب بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں غریبی اور مفلسی، محتاجی اور ناداری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کے مقرب بندے عزت اور حکومت، غلبہ اور قوت، خوشحالی اور سربلندی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے اور خدا کے فیصلوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم کسی حادثہ کی وجہ سے کسی وقت کمزور ہو جائے اور لوگ غریب اور محتاج ہو جائیں، لیکن
کسی حادثہ کی وجہ سے ایسا ہو جانا اور بات ہے، اور کسی قوم کا مستقل طور پر ایسا ہو جانا اور پھر اس کا اس حالت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، بلکہ اسے اللہ کی رحمت سمجھ لینا اور بات ہے۔ مسلمان قومیں تو صدیوں سے اس حالت میں چلی آ رہی ہیں، اور پھر انہیں بار بار یہ بتایا اور سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ ایسی حالت خدا کی رحمت ہے۔ حالانکہ ہم نے قرآن کریم کی ان آیات سے دیکھ لیا کہ جو قوم ایسی حالت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتی ہے اس پر خدا کا غضب ہوتا ہے۔ میں نے جو کچھ آپ سے کہا ہے، آپ برادران عزیز اس پر نہایت ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، سوچئے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد یہ سوال سامنے آئے گا کہ جب خدا کا حکم اور قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان خواہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ ہو ذلت اور پستی، محتاجی اور مفلسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہر جگہ غیر مسلم ان پر غالب ہے۔ اس سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں اپنی اگلی تقریر میں پیش کروں گا۔ اتنے میں آپ ان باتوں پر اچھی طرح غور و فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکام کو اچھی طرح سمجھیں، ان پر غور و فکر کریں اور پھر ان کے مطابق عمل کر کے سچے مسلمان بن جائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں اور ہماری عاقبت بھی سنور جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم برادران عزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اپنی پہلی تقریر میں جو کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس پر اچھی طرح غور کیا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا یہ تھا کہ قرآن شریف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ غریبی اور محتاجی خدا کا عذاب ہے، خوشحالی اور عزت کی روزی اللہ کی رحمت۔ مسلمان نہ کسی کا محکوم ہو سکتا ہے، نہ کسی کے زیر اثر، یہ آزاد ہوتا ہے اور سب پر غالب۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا کا ارشاد ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مومنین پر کافر غالب آ جائیں۔ اب آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حالت پر غور کریں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ غریب بھی ہیں اور نادار بھی، کمزور بھی ہیں اور لاچار بھی۔ اور باتوں کو چھوڑیے، اس بات میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ ان کی حکومتیں کسی نہ کسی غیر مسلم طاقت کے زیر اثر ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک طرف ان کے خدا کا فرمان ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم مسلمانوں پر غالب آ جائیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ہر جگہ کسی نہ کسی رنگ میں مسلمانوں پر غالب ہے۔ اب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ جو کچھ خدا نے کہا تھا وہ غلط ہے، اور اگر وہ غلط نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم اس کے سوا
کسی اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ حقیقی اسلام کے ماننے والے مسلمان آج دنیا میں کہیں نہیں. غور فرمایا آپ نے؟ اس بات کے سننے سے ہمیں صدمہ ضرور ہوگا، لیکن جب یہ بات سچی ہے تو اسے بہرحال ماننا اور سننا ہی پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سچے اسلام کے پیرو نہیں تو سچا اسلام کیا ہے اور ہم اس کے پیرو کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بس اس ایک سوال کے صحیح جواب سے ساری بات صاف ہو جائے گی. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے بڑے ہی غور سے سنیں اور سوچیں کہ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں. اس میں تو عزیزان من کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اصلی اور سچا اسلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں تھا. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اسلام کس قسم کا تھا، کیونکہ جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ سچا اسلام کیا تھا اس وقت تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اسلام میں کیا نقص ہے. سچے اسلام کی بہت سی خصوصیات تھیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس کی صرف ایک بنیادی خصوصیت عرض کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہمارا آج کا اسلام کس طرح اس سچے اسلام سے بالکل متضاد ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، شیعہ اور سنی، پھر سنیوں میں مقلد اور غیر مقلد، پھر مقلدوں میں دیوبندی اور بریلوی وغیرہ وغیرہ. آج ان فرقوں میں سے کسی سے یہ پوچھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے کوئی فرقہ بھی موجود تھا؟ آپ دیکھیں گے کہ حضور کے زمانے میں ان میں سے کوئی فرقہ بھی موجود نہیں تھا. سارے مسلمان ایک امت تھے، اور اس امت میں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ سنی، نہ حنفی تھا، نہ وہابی، نہ اہل حدیث تھا، نہ اہل فقہ، نہ دیوبندی تھا، نہ بریلوی. سب مسلمان تھے، فقط مسلمان. ان میں کوئی فرقہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اسلام تو فرقوں کے اختلافات کو مٹانے کے لیے آیا تھا. قرآن شریف نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے. کچھ سنا برادران عزیز میں نے کیا کہا ہے؟ قرآن کریم نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے. سورہ روم کی 31ویں 32ویں آیت میں ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. مسلمانوں دیکھنا، تم نے توحید پرست ہو جانے کے بعد پھر سے مشرک نہ بن جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک فرقہ بن کر بیٹھ گئے. پھر فرقہ بندی میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل سچائی پر ہوں اور باقی سب کا مذہب غلط ہے. برادران عزیز، یہ آیت بالکل واضح ہے، اس کے سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں. اس وقت آپ کے پاس قرآن شریف نہیں ہوگا، آپ اس کا حوالہ نقل کر لیں
اور گھر جا کر خود دیکھ لیں کہ اس آیت کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے. اس کا حوالہ لکھ لیں. سورہ روم آیات 31 اور 32. اور دیکھیے سورہ انعام کی آیت 160 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک گروہ بن کر بیٹھ گئے، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اس آیت کا حوالہ بھی نقل کر لیں اور گھر جا کر قرآن شریف نکال کر دیکھ. حوالہ ہے سورہ انعام آیت 160. ایک اور آیت دیکھ سورہ آل عمران آیت 104 میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. مسلمانوں، تم نے ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو وحی کی واضح تعلیم آ جانے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے. ان لوگوں کے لیے بہت بھاری عذاب ہے. اس کا بھی حوالہ لکھ لیجیے سورہ آل عمران آیت 104. برادران عزیز، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر ایک بار پھر غور کر لیجیے. میں نے کہا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا. ایک امت تھی جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور قرآن شریف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ فرقہ بندی شرک. اس نے مسلمانوں سے تاکیداً کہا ہے کہ دیکھنا کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر خدا کا بھاری عذاب آ جائے. اس کے ساتھ ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح الفاظ میں کہا کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ جائیں ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. یہ تھا برادران عزیز وہ اسلام جو قرآن مجید نے پیش کیا اور جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں نے عمل کیا. اس کے مقابلے میں ہمارا آج کا اسلام ہے جس سے مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کہ کیا یہ اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام ایک ہی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جس اسلام میں فرقے ہوں وہ سچا اسلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر دین کے معاملے میں مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہو تو وہ سچے مسلمان ہو نہیں سکتے. اختلاف خدا کا عذاب ہے اور اس کا نتیجہ ذلت و خواری ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ سننے کے بعد آپ کو بڑا غصہ آئے گا، اس لیے کہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی فرقہ ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں. میں نے قرآن شریف کی آیات آپ کے سامنے پیش کی، ان کے حوالے لکھوا دیے. آپ خود قرآن شریف کھول کر دیکھ لیجئے. اگر اس میں یہی کچھ لکھا ہو تو پھر غصے ہونے کی بجائے ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جس اسلام میں فرقے موجود ہوں وہ اسلام کبھی بھی وہ دین ہو سکتا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا. اور اگر ہمارا آج کا اسلام وہ اسلام نہیں
تو پھر اس کے نتائج وہ کیسے نکل سکتے ہیں جو نتائج اصلی اور حقیقی اسلام نے پیدا کیے تھے؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح مطمئن کر لیں. آپ دل میں یہ کہہ لیں گے کہ ہمارا فرقہ بالکل سچا ہے، دوسرے فرقے جھوٹے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ آپ جتنے حضرات اس وقت جہاں تشریف رکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہی کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لے گا کہ میرا فرقہ سچا ہے، باقی فرقے جھوٹے ہیں. یہ وہی بات ہے جسے قرآن شریف نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فرقہ بندی میں ہوتا ہی یہ ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ والا مطمئن ہوتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں. میرے بھائیوں، بات اس فرقے اور اس فرقے کی ہے ہی نہیں. جب تک مسلمانوں میں فرقے موجود ہیں وہ سچے اسلام پر ہو نہیں سکتے. یہ سچے اسلام پر اس دن ہوں گے جس دن یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہونے کی بجائے ایک امت بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقہ کوئی نہیں تھا، ایک امت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام اسی صورت میں پھر سے واپس آ سکتا ہے جب تمام مسلمان ایک امت بن جائیں، جب ان میں کوئی فرقہ باقی نہ رہے. قرآن شریف میں ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، صرف مسلمان. شیعہ، سنی، حنفی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب ہمارے اپنے رکھے ہوئے نام. جب تک ہم ان ناموں کو چھوڑ کر صرف مسلم نہیں کہلاتے، ہم سچے اسلام کے پیرو نہیں کہلا سکتے. یہ برادران عزیز میرا فیصلہ نہیں، خدا کا فیصلہ ہے. اس نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان صرف مسلم کہلاتے تھے. ان میں سے کوئی بھی شیعہ، سنی، حنفی، اہل حدیث نہیں کہلاتا تھا، اس لیے کہ ان میں فرقہ کوئی نہیں تھا. وہ ایک امت کے افراد تھے اور وہ امت مسلمہ تھی. میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ میں سے اکثر حضرات اس سے متفق ہو رہے ہیں کہ واقعی مسلمانوں میں فرقے نہیں ہونے چاہیے. فرقہ بندی کی لعنت نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. لیکن جب آپ اور لوگوں سے یہ باتیں کریں گے، بالخصوص معاف فرمائیے مولوی صاحبان سے، تو وہ کہیں گے کہ ذرا سوچو تو صحیح، کیا یہ کسی طرح ممکن بھی ہے کہ مسلمانوں کے فرقے مٹ جائیں؟ یہ ناممکن ہے. مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو چکے ہیں، اب ان کا مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں. یہ کسی کے مٹائے بھی مٹ نہیں سکتے. آپ یہ باتیں سنیں گے تو آپ کے دل پر یہ اثر ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے کہ فرقہ بندی بری چیز ہے، لیکن جب ہم میں فرقہ بندی آ چکی ہے تو اس کا کیا علاج؟ اب جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح ہوتے رہنا چاہیے. فرقہ بندی کوئی آج کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے. بس اتنا کرنا چاہیے کہ فرقے آپس میں لڑے جھگڑے نہیں. اللہ ہے. یہ باتیں برادران عزیز بظاہر بڑی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اس سے اسلامی نقطۂ نگاہ سے پوزیشن کیا ہوتی ہے.
یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ارشاد خداوندی کے مطابق فرقہ بندی شرک ہے۔ فرقوں میں بٹنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام اور فرقہ بندی دو متضاد چیزیں ہیں۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ مسلمانوں میں جو فرقے پیدا ہو چکے ہیں یہ مٹ نہیں سکتے، اس لیے انہیں اسی طرح رہنے دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب صحیح اسلام دنیا میں دوبارہ آ ہی نہیں سکتا۔ سوچا آپ نے کہ بات کیا ہوگی؟ اگر پہلی امت میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی تھی تو یہ امید کی جا سکتی تھی کہ ایک اور نبی آ کر حالات کو سنوار دے گا، لیکن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے اب کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، لہذا صحیح اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہی۔ یعنی اگر آپ یہ مان لیں کہ فرقے اب مٹ نہیں سکتے تو اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اب پھر صحیح اسلام کے دوبارہ واپس آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ یہ تو بڑی مایوس کن بات ہے، اور خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مایوسی کفر، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام اپنی حقیقی شکل میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکے۔ اس لیے برادران عزیز، ہمیں یہ بات قطعاً نہیں کہنی چاہیے کہ مسلمانوں کے فرقے مٹ نہیں سکتے اور ان میں دوبارہ وحدت پیدا ہو نہیں سکتی۔ فرقے مٹ سکتے ہیں اور حقیقی اسلام دنیا میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم چاہیں کہ ایسا ہو جائے۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلافات مٹ کس طریق سے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں قرآن شریف نے پوری رہنمائی دی ہے۔ اس نے سب سے پہلے کہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا جس بات میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ تم خدا سے لے لیا کرو۔ یہ سورہ شورا کی 10ویں آیت ہے۔ خدا سے فیصلہ لینے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب یعنی قرآن شریف سے فیصلہ لے لو۔ قرآن شریف نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اختلافات کو مٹا دے۔ سورہ نحل میں ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے اس کتاب کو تجھ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان تمام باتوں کو واضح کر دو جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ خود قرآن شریف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ یعنی قرآن شریف کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ یہ سورہ نساء کی 82ویں آیت ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں کوئی اختلافی بات نہیں اور یہ تمام اختلافات مٹا سکتا ہے۔ اس لیے برادران عزیز،
اختلافات مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اختلافی معاملہ کے متعلق قرآن شریف سے فیصلہ لیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ میں جانتا ہوں عزیزان من کہ اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر ایک فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن شریف کے مطابق عمل کرتے ہیں، پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی بات قرآن شریف کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے؟ بس اب آپ اصل نقطہ پر پہنچ گئے۔ اس تمام مشکل کا حل اسی میں ہے کہ یہ کون بتائے کہ کون سی بات قرآن شریف کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف۔ اگر اس سوال کا تسلی بخش جواب مل جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک پر نگاہ ڈالیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتے تھے کہ فلاں بات قرآن شریف کے مطابق ہے یا نہیں۔ نہ ہی اس زمانے میں مولوی صاحبان ہوتے تھے جن سے لوگ پوچھ لیں کہ کون سی بات قرآن شریف کے مطابق ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے تھے کہ کون سی بات قرآن شریف کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف۔ حضور فیصلہ صادر فرما دیتے تھے اور سب مسلمان اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اس طرح نہ ان میں کوئی اختلاف ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوتا تھا، سب مسلمان ایک طریقے پر چلتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ حضور تو خدا کے رسول تھے، ان کی زندگی میں تو ایسا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد کیا صورت پیدا ہوگی؟ کس سے پوچھا جائے گا کہ کون سی بات قرآن کریم کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی تھی۔ عرب کا سارا ملک اس مملکت کے اندر تھا۔ حضور کی وفات کے بعد حضور کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مملکت کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ خلیفہ کے معنی ہیں جانشین۔ جو کچھ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی کچھ حضور کے بعد حضور کے خلیفہ کرتے تھے۔ یعنی اس وقت لوگ اپنے اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر لیتے تھے کہ فلاں بات قرآن شریف کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو معاملہ بھی سامنے آتا خلیفۃ المسلمین اس کے متعلق فیصلہ کر دیتے کہ قرآن شریف کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ اس فیصلہ کو اس مملکت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کیا جاتا اور اس کی پابندی ہر ایک پر لازم ہوتی۔ اس طرح امت میں وحدت کا وہی سلسلہ قائم رہا جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا تھا۔ اس طریقے حکومت کو خلافت علی منہاج النبوت کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حکومت۔ جب تک یہ سلسلہ قائم رہا امت میں وحدت رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد ہماری بدقسمتی سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی امت میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ یہ اختلافات اب تک جاری ہیں، اسی کا نام فرقہ بندی ہے۔ برادران عزیز، امید ہے اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ امت میں فرقے کس طرح سے پیدا ہوئے
اور اب فرقے کس طرح مٹ سکتے ہیں؟ فرقے پیدا ہوئے اس حکومت کے نہ رہنے سے جسے خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اسی قسم کی حکومت پھر سے قائم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ امت میں پھر سے وحدت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ اس قسم کی حکومت کس طرح سے قائم ہو سکتی؟ یہ بات کچھ مشکل نہیں۔ اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت اس بات کا اعلان کر دے کہ ہمارا ہر قانون قرآن شریف کے مطابق ہوگا اور ہم کوئی فیصلہ قرآن شریف کے خلاف نہیں کریں گے، تو اس طرح اس قسم کی حکومت کی بنیاد رکھ دی جائے گی جسے خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ حکومت آہستہ آہستہ ملک کے قوانین کو قرآن شریف کے مطابق بناتی جائے گی، اور چونکہ ان قوانین کا ماننا تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا، یعنی ہر فرقے کے مسلمانوں پر، اس لیے ان کے ذریعے ان فرقوں کے اختلافات بھی آہستہ آہستہ مٹتے جائیں گے۔ میری آرزو برادران عزیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی حکومت قائم ہو جائے۔ اسی کے لیے میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں اور یہی میری دعوت ہے۔ پھر اس قسم کی حکومت کا کام اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کے اختلافات مٹا کر ان میں وحدت پیدا کرے۔ اس کا بنیادی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ ملک میں کوئی شخص نہ بھوکا رہے نہ ننگا، نہ بغیر کپڑے کے رہے نہ مکان کے، نہ کوئی مریض علاج کے بغیر رہے اور نہ کوئی بچہ تعلیم کے بغیر۔ ان تمام باتوں کا انتظام حکومت کے ذمے ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہو۔ آپ نے سمجھا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہو کہ ملک میں کوئی شخص اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہنے پائے۔ جو حکومت ان باتوں کا ذمہ لیتی ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہے۔ اسلامی حکومت کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس قدر واضح ہے، جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوکا سو جائے اور اس پر اسی حالت میں رات گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو محفوظ رکھنے کی ضمانت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو خدا کی قسم عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ میری کوشش برادران عزیز یہی ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی حکومت قائم ہو جس میں کوئی قانون قرآن شریف کے خلاف نہ بنے، جس میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، جس میں ہر ایک کو پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان میسر ہو، جس میں قوم کے تمام بچوں کی تعلیم مفت ہو، جس میں ہر بیمار کا علاج مفت ہو، جس میں انصاف بلا قیمت ملے اور ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، جس میں غریب کی بھی ایسی ہی عزت ہو جیسی اس وقت امیروں کی عزت ہوتی ہے، جس میں رشوت، چور بازاری، دھاندلی، بے انصافی ختم ہو جائے، جس میں بے حیائی، فحش کاری قانوناً بند ہو جائے،
جس میں ہر ایک کی عزت، آبرو، جان، مال سب کچھ محفوظ رہے، جس میں شریف عورتوں پر کوئی آوازیں نہ سکے، کسی عورت کو باہر نکلتے ہوئے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ ہو، ہر ایک چین سے دن گزارے اور اطمینان کی نیند سوئے، غرضے کہ ہر ایک کو وہ حقوق ملیں جو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دینا چاہتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملک میں قرآن شریف کے مطابق حکومت قائم ہو، اس سے ہم پھر سے سچے مسلمان بن سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے تو انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا حوالہ ہے سورہ مائدہ آیت 44۔ آپ اپنے گھر جا کر قرآن شریف نکال کر اس آیت کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ یہی آیت بتاتی ہے کہ اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں۔ اس مقام پر برادران عزیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں ان میں تو کوئی چیز بھی قابل اعتراض نہیں، پھر میری اس قدر مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال آپ کے دل میں ضرور پیدا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ذرا غور سے کام لیں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خالص قرآنی حکومت میں فرقے باقی نہیں رہتے، اور جب فرقے نہیں رہتے تو مذہبی پیشوائیت بھی ختم ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں اور خلافت راشدہ میں نہ فرقے تھے نہ مذہبی پیشوائیت۔ میں پاکستان میں اسی قسم کی قرآنی حکومت قائم کرنے کی تبلیغ کرتا ہوں۔ یہ حضرات میری مخالفت تو اس لیے کرتے ہیں کہ میں اس قسم کی اسلامی حکومت کی دعوت کیوں دیتا ہوں جس میں مذہبی پیشوائیت باقی نہیں رہتی، لیکن یہ ایسا برملا کہنے کی جرت نہیں کرتے اور طرح طرح کی غلط باتیں میری طرف منسوب کر کے عوام کے جذبات کو بڑکاتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں حدیث کا منکر نہیں، میں ہر اس حدیث کو جو نہ قرآن کریم کے خلاف جائے اور نہ ہی اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یا صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف کام پڑتا ہو، صحیح سمجھتا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے کہتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ میں کبھی ایسا نہیں کہتا، بلکہ میں تو بار بار اعلان کر چکا ہوں کہ امت کے مختلف فرقے جس طریق سے نماز روزہ وغیرہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے یا کوئی نیا طریقہ وضع کرنے کا حق کسی فرد کو نہیں۔ ان حضرات کو ان تمام باتوں کا علم ہے، لیکن یہ اس کے باوجود میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیے چلے جاتے ہیں۔ میں اس کا علاج کیا کر سکتا ہوں؟ بہرحال یہ ہے برادران عزیز میری دعوت۔ پھر سن لیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان میں اور پھر دوسرے اسلامی ملکوں میں
ایسی حکومت قائم ہو جائے جس میں کوئی قانون قرآن شریف کے خلاف نہ ہو، جس میں امت میں وحدت پیدا ہو جائے، جس میں کوئی فرقہ باقی نہ رہے، جس میں کوئی شخص اپنی بنیادی ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم وغیرہ سے محروم نہ رہے، جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، جس میں کوئی کسی کو دبا اور ستا نہ سکے، جس میں ہر شخص کی عزت ہو، جس میں ہر شخص کی جان، مال، آبرو، عصمت محفوظ ہو، جس میں ہر شخص کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا کیے۔ اگر یہاں ایسی حکومت قائم ہو جائے تو ہم دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے، دنیا کی قوموں میں ہمارا مقام بلند ہو جائے گا، ہمیں اقوام عالم کی امامت حاصل ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کچھ اس دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ہم خدا کے حضور سرخروج آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان گزارشات کو توجہ سے سنا۔ اگر آپ اس بات میں کچھ اور معلوم کرنا چاہیں تو خط لکھ کر یا خود تشریف لا کر مجھ سے معلوم کر لیں۔ میرا پتہ ہے پرویز 25B گلبرگ لاہور۔ پھر سن لیجئے 25B گلبرگ لاہور۔ السلام علیکم برادران دین۔ اور آ گیا وہی سوال۔ آج کے متعلق سنا ہے کہ آپ 3 نمازوں کے قائل ہیں، کیا اس سے آپ نیا فرقہ نہیں بنا رہے؟ یہ ٹھیک آپ نے کہا کہ جو 3 نمازوں کے قائل ہیں وہ واقعی ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں۔ میں وہ ہوں کہ جو اس نیا فرقہ بنانے والوں کی شروع سے مخالفت کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ امت جس طریقے سے، جس انداز سے، جتنے وقتوں کی نماز پڑھ رہی ہے، روزے جتنے رکھ رہی ہے، ان کو علی حال ہی رہنے دینا چاہیے۔ کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا ان کی جگہ کوئی نئی چیز پیدا کرے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ امت میں فرقہ بناتا ہے، اور فرقہ بنانا امت میں شرک ہے قرآن کی روح سے۔ مجھ سے وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں جو یہ کچھ کرتے ہیں، اور یہ بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ بعض یعنی قسمت یہ ہو گئی ہے۔ تو جس طرح جگر نے تو اپنے حسین انداز میں کہا تھا کہ مٹا کر ہمیں آپ پچھتائیے گا، کمی کوئی محسوس فرمائیے گا، اور جب سکھ یہاں سے چلے گئے ہیں تو اس وقت ایک کمی محسوس ہم نے کی تھی۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس قسم کے سوال کرنے والے نہ رہے تو ہم کتنی کمی محسوس کریں۔ اللہ انہیں خوش رکھے۔ جس طرح میں پوندا بھی ایک مقام ہے نا، انہوں نے بھی ایک مقام ہوں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کا لوگ مرنے کے بعد اپنی آنکھ دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور اس سے وہ آنکھ دوسرے کے چہرے پہ لگا دی جاتی ہے۔ قیامت میں ہر شخص اپنے بدن کے ساتھ اٹھے گا، تو یہ آنکھ جو دوسرے کو دی گئی ہے
کس کے پاس رہے گی؟ گل صاف کر لینی چاہیے اتنے مشکل پیدا ہو جائے گی کہ میں منگی نہ دیتی پھر کی ہوئے گا؟ میراثی کسی کی بکری چرا کے کھا گیا، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کھا گیا، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، اس کی بکری دے دو۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، میں نے کھائی نہیں۔ اس نے کہا یہاں تو معاملہ یوں صاف ہو جائے گا، تم مکر رہے ہو ٹھیک ہے، مکر سکتے ہو، قیامت میں جب وہاں جا کے تم سے پوچھا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں وہاں بھی مکر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مکر کیسے جاؤ گے؟ وہاں وہ بکری بھی بات کھڑی ہوگی، وہ شہادت دے گی۔ کہنے لگا تو پھر تو موج ہو گئی، بکری کا کام کر کے اس کے حوالے کروں گا کہ یہ لوگ یہ اگر آنکھ والا معاملہ آ گیا نا تو آسان بات ہے۔ اگر یہ اتنا ہی جھگڑنے والا ہوگا تو سیدھی سی بات ہے، وہ کہے گا کہ یہ وہ میرا اپنی آنکھ۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے ان قیاسات کے مطابق نہیں ہے۔ وہاں غالباً آپ کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں تو ان آنکھوں کی ضرورت پڑے گی جو ماتھے کی بجائے دل سے دیکھا کرتی ہیں، اور وہ آنکھ جس کے پاس نہیں ہوگی کوئی دوسرا اسے دے نہیں سکے۔ سوال ہے، آپ نے اور چیزوں کے متعلق اتنا کچھ لکھا ہے لیکن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ کیا آپ کے نزدیک سیرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اور یہ اتفاق دیکھیے کہ میری ساری کتابوں میں سے سب سے زیادہ ضخیم، بڑی، سب سے زیادہ وزنی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب ہے، جسے معراج انسانیت میں نے لکھا ہوا ہے۔ اب جس کو وہ اتنی ضخیم کتاب بھی نہ نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ تم نے سیرت کے متعلق کچھ نہیں لکھا ہے، اب میں کس طرح سے اس کو قائل کر دوں؟ سوتے کو تو جگا سکتا ہے کوئی، جاگتے کو کون جگائے؟ میرے بھائی، معراج انسانیت اس کتاب کا نام ہے، اور اسے اٹھا کے دیکھیے، بڑی تختی کے قریباً 850 پونے 900 صفحے پر پھیلی ہوئی وہ کتاب ہے، اور معراج انسانیت نام بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے جسے آپ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ خود نہ معلوم ہو تو میرے بھائی کسی سے پوچھ ہی دینا چاہیے، اس میں اتنا زیادہ قصور نہیں جتنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق یہ بات یوں کہہ دی جائے۔ خیر، سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے، حالانکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے خلاف ہے۔ کیا آپ توبہ نہیں کرتے؟ ضرور کرتا ہوں۔ میں اس بھائی کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے واقعی میری ایک غلطی کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے یہ کہا کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے واقعی خلاف ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جنت
ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، مرد کے پاؤں کے نیچے نہیں، اس لیے نہ کیسے کہ دونوں کا درجہ برابر۔ اس درجے کے جاننے والوں نے خود بتا دیا تھا کہ مرد اور عورت میں درجہ کس کا بڑا ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے انہوں نے بتائی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ یہ امت کیا کرنے والی ہے۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہنی چاہیے۔ کیا آپ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ اگر اسے صحیح نہیں سمجھتے تو اس کی کیا دلیل ہے اور اسے صحیح سمجھنے میں نقصان کیا ہے؟ خلافت قریش میں رہنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سے پس منظر سے اس کا جواب دے دوں تو ساری باتوں کا جواب آ جائے گا۔ 1958 کا ذکر ہے۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ اس مجلس میں یا کسی اور جگہ جہاں میں ان استفسارات کے جواب دوں یا کسی اور ضمن میں کسی کے متعلق بات کروں، میں کبھی ذاتیات اور شخصیات میں نہیں الجھا کرتا، لیکن جہاں بات ایسی آ پڑے کہ وہاں ناگزیر ہو کسی ذات یا شخص کا ذکر کرنا تو اس موضوع کی خاطر وہ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں ہی میری یہ بات سنیے گا۔ 1958 کا ذکر ہے کہ جماعت اسلامی کے چند برگزیدہ ارکان اس جماعت سے الگ ہوئے اور انہوں نے اس کے ایک بیان دیا جس میں کہا، یہ امیر جماعت کے خلاف یہ الزام لگایا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک یہ جماعت سازی کا مرحلہ تھا یہ بڑے بڑے بلند اصول پیش کرتے تھے، لیکن جب جماعت بن گئی ہے، اب جس وقت آگے اقتدار کے لیے بڑھنے کا موقع آیا ہے تو یہ ایک ایک کر کے ان اصول کی خلاف ورزی کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا ان کے اوپر، انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب میں یہ کہا تھا، سنیے برادران عزیز، کلیجہ تھام کا کہا یہ تھا کہ میں نے اگر یہ کیا کہ تاریخ کے ابتدائی ایام میں ایک اصول دیا اور اس کے بعد کی زندگی میں تاریخ کے دوسرے سٹیج میں آ کر اس کی خلاف ورزی کی، اس کے خلاف کیا، تو میں نے کون سی یہ انوکھی بات کہی؟ معاذ اللہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا۔ دلیل عزیزان من، میں نے جیسا عرض کیا ہے کلیجہ تھام کے سنیے گا۔ دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری مکی زندگی کے اندر مساوات انسانیہ کا پرچار کرتے رہے، تبلیغ یہ کرتے رہے کہ کالے تو گورے تو گورے تو کالے تو کوئی فضیلت نہیں ہے، نسب کوئی شے نہیں ہے، یہ قبائل کی زندگی حسب نسب کی بنا کے اوپر تفریق یہ بالکل غیر اسلامی شے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب العزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے۔ حضور نے مسلسل اس اصول کی تبلیغ کی اور اس کے بعد کہا کہ جب مدینے میں آ کر حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے یہ خود فرما دیا کہ حکومت میرے خاندان قریش کے اندر رہے گی۔ اگر رسول اللہ یہ کر سکتے تھے تو میں کیوں نہیں اصول توڑ سکتا؟ معاذ اللہ۔ عزیزان من، اس قسم کی حدیثوں کو صحیح ماننے سے یہ نتیجے نکلتے ہیں
اور اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی حدیثیں بنائی کیوں گئی تھی؟ اس لیے تاکہ اصول توڑنے والوں کو ایک سند مل جائے اس بات کی کہ معاذ اللہ ان کے رسول بھی یہ کیا کرتے تھے، ان کے رسول یہ کرتے ہوں گے۔ وہ رسول جسے خدا نے بھیجا تھا، جس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت یہ تھی اس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا تو وہ اپنے اصول سے زبان سے بھی ایک لفظ کبھی نہ کہتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری عمر قرآن کریم کی اس تعلیم کو عام کرے کہ انسان اور انسان کے اندر پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، اور اس کے بعد جب حکومت بانٹنے کا وقت آئے تو معاذ اللہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرے خاندان کے اندر مخصوص رہے گی؟ عزیز مان، وہ تو رسول گرامی قدر ہے۔ آج آپ کے ہاں کا کوئی ادنا سا حاکم اس قسم کی اعزہ پروری کرے، اسے آپ دیکھیے کتنی گالیاں دیتے ہیں، لیکن نہیں شرماتے کہ اپنے رسول کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ اور یہ ہے اس قسم کی وہ حدیثیں کہ جب ان کا میں انکار کرتا ہوں تو بجائے اس کے کہ یہ قوم شکر گزار ہو کہ بہرحال ہمارے رسول کی ناموس اور عزت کو اس طرح سے بچایا گیا، اس پر کفر و الحاد کے فتوے صادر کرتے ہیں کہ تم نے رسول کی ناموس کو بچایا کیوں؟ کم وقت کیا کرے کہ جس کا ایمان اور جس کی حمیت اس کی اجازت نہ دے کہ وہ اپنے رسول کی طرف اس قسم کی باتوں کو منسوب کرے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہو۔ یہ ہے میرے بھائی دلیل میرے پاس اس بات کی کہ یہ حدیث میرے رسول کی نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے، ہمارے ہاں 100% نہیں تو 99% قرآن شریف ناظرہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ صرف قرآن شریف کے الفاظ پڑھتے ہیں، اس کے معنی نہیں جانتے۔ کیا اس طرح قرآن شریف پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے بہرحال پڑھے لکھے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھ کے سوال پوچھا ہے۔ نہ صاحب یقینی طور پر کیا کہ خام خواہ کے لیے ملحوظ ہو جاؤں میں کہ آس ہی ہے نا۔ میں اس بھائی سے پوچھتا یہ ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر میں کوئی کتاب ایسی پڑھی ہے کہ جو کتاب وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ایک لفظ کے بھی معنی نہ جانتے ہیں؟ ساری عمر میں کبھی کوئی کتاب معنی نہ جاننے کے باوجود پڑھنا تو ایک طرف ہے، کیا کوئی ایسی کتاب بھی پڑھی ہے کہ جو ان کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ مشکل ہو، وہ ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں؟ وہ اپنی استعداد کو بڑھائیں گے؟ کتاب تو ہوتی وہ ہے جسے سمجھ کر پڑھا جائے، جسے سمجھ کر نہ پڑھا جائے اسے آپ کتاب کہیں گے کس طرح سے؟ اگر قرآن کریم کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے، سمجھا جائے کہ اس کے الفاظ ہی دوہرا لینے چاہیے، تو پھر یہ کتاب کس طرح سے ہو جائے گی؟ اور قرآن نے اسی لیے تو پہلے ہی صفحے پہ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے۔ اور حالانکہ بظاہر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کتاب سے شروع میں یہ کہنا یہ کتاب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس خدا علیم و خبیر نے اس بات کے لیے یہ چیز پہلے ہی کہہ دی تھی، تجھے پتا تھا کہ اس کتاب کو سینے سے لگانے والے اسے کتاب نہیں سمجھیں گے، کچھ اور سمجھیں گے۔ اس نے کہا یہ کتاب ہے، اور پوچھا پھر ان سے کہ کیا دنیا کی کسی اور کتاب کے ساتھ بھی تم یہ کرتے ہو؟ دنیا کی کوئی قوم یہ کرتی ہے؟ کبھی بھی یہ کچھ ہوتا ہے؟ جب تم عام کتابوں کے ساتھ یہ نہیں کرتے تو بالآخر اس کتاب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ اس کے ساتھ تم انوکھا سلوک کرتے ہو؟ حالانکہ ذالک الکتاب
یہ بھی تو کتاب ہے میرے بھائی. آپ کو معلوم ہے کہ اس نے نقصان کیا پہنچایا آپ. قرآن کریم زندگی کا ضابطہ حیات اسے اس لیے دیا گیا تھا اسے سمجھا جائے. سمجھا اس لیے جائے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. یہی اس کا مقصد، یہی ہر کتاب کا مقصد ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس کتاب کے ساتھ کیا یہ کہ نہیں صاحب اسے سمجھا ہی نہیں. اس کے الفاظ سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، صرف پڑھنے کے لیے، دہرانے کے لیے ہے. اس سے ثواب ہوتا ہے، سمجھ کی بات نہیں. الفاظ کو دہرا دینا بات بڑی دور چلی جائے گی، لیکن سیمینٹک اور تاریخ کے جاننے والے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں اس چیز کو کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے میجک یا سحر یا جادو کہتے ہیں. اس میں الفاظ کو دہرایا جاتا ہے، ان کا مفہوم کچھ نہیں ہوتا. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ان الفاظ کو دہرانے سے ایک برکت حاصل ہوتی ہے، ایک مقصد حاصل ہوتا ہے. اسی قسم کے الفاظ سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، اور یہ بات سنی سنائی نہیں کہتا. ہزارہ تعویذ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں برادران عزیز. املیکا تملیکا تلتیکا تلسیکا 3 لائنوں میں لکھیے، جس کے باندھ دیجیے اس کے بعد 5 روپے روز نکل آئیں گے مسلے کے نیچے سے. 5 نوٹ. اب بات سمجھ میں آئی کہ اچھا ہوا ان دنوں کسی کو یہ پتہ نہیں چل گیا کہ 5 نوٹ نکلے، اس لیے کہ ہر نوٹ کے اوپر نمبر ہوتا ہے. اب اگر وہ پوچھ لیتے کہ یہ نمبروں والے نوٹ تم نے لیے کہاں سے، تو یا تو کسی کو چرائے یا وہ خود بنائے، ورنہ آئے کہاں سے. تو اس میں تو بچت ہو گئی، لیکن زندگی کا ایک حصہ یہ کچھ کرتے رہے. قرآن کے الفاظ کو بھی اس طرح سے اس کے میجیکل میننگ، اس کے سحر کے الفاظ کا مفہوم لیا گیا. سیمینٹک یعنی الفاظ کا مفہوم نہیں کوئی، الفاظ کے اندر کوئی چھپی ہوئی قوت، تاثیر یا برکت. نتیجہ یہ کہ یہ زندگی کا زندگی بخش ضابطہ حیات جو دیا گیا تھا اس لیے کہ تمہاری زندگی کی راہیں منور اور روشن ہوتی چلی جائیں، ان الفاظ کو جادو کی طرح دہرا دینے سے جتنی راہیں خالی عقل کی روح سے روشن ہونی تھی ان کے بھی یہ گل ہو گئے. میرے عزیز، قرآن کریم کو اس طرح سے اس کے الفاظ دہراتے رہنے سے اس کی جو بنیادی خصوصیت ہے کتاب ہونے کی وہ گم ہو جاتی ہے. اس نے تو کہا یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑی واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے بڑا ہی آسان بنایا ہے. یہ سمجھنے کی چیز تھی، یہ عربی زبان کی کتاب تھی. اسے کتاب سمجھیے اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیے. اس کے الفاظ نہ دہراتے رہیے کہ یہ میجک ایج میں آپ پہنچ جائیں گے. اس فکر اور عقل اور علم کی دنیا میں آپ نہیں رہیں.